بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب تذکرۃ النعیم، باب پنجم، صفحہ 466 اور پارٹ ہے 29۔ کرامات۔ جو خلاف عادت واقعہ کسی نبی سے صادر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور جو خلاف عادت واقعہ نبی کے پیروکار سے صادر ہو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں معجزات اور نیک بندوں کی کرامات کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی موسمی پھلوں کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا دیکھنا اور بہت سے واقعات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، صحابہ کے واقعات۔ جب کوئی شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرتے ہوئے اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے کی گئی دعا یا تمنا کو چاہیے وہ بظاہر ناممکنات میں سے ہو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حد نہیں تو کسی ولی کی کرامت کی بھی کوئی حد نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے جس کا صرف ظہور ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد قبلہ عالم فرماتے کہ اپنی کرامت کا چھپانا واجب ہے، مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو یا حالت اس قدر اضطراری ہو کہ اس میں ارادہ اختیاری باقی نہ رہے۔ کسی مرید کے یقین کا قوی کرنا مقصود ہو، کوئی مرید کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے ایمانی یا جسمانی ضرر کا اندیشہ ہو، وہاں اظہار جائز ہے۔ جو شخص خلاف شریعت افعال میں مبتلا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت واقعہ صادر ہو جائے تو وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے۔ آج کے پرفتن دور میں کئی شعبدہ باز بیٹھے ہیں جو مسمرزم، حاضرات، شعبدات، چشم بندی، حمزات کے عامل ہیں اور لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں، اور لوگ ان کے معتقد ہو کر اپنا ایمان اور مال برباد کر دیتے ہیں۔ پیر مرشد قبلہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں یا بہتے پانی میں مصلی بچھائے بیٹھا ہو مگر عملاً شریعت محمدی کا اتباع نہیں کرتا، اس کو اللہ کا ولی نہ جانو۔ اکثر پڑھے لکھے بیوقوف بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کہیں یہ اخفا حال تو نہیں؟ یہ بات اچھی طرح جان لینے کی ہے کہ جو اللہ والا اخفاء حال کر رہا ہو وہ بھی زبان سے شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا، نہ زبان سے شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہوگا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے انتقال کے بعد بھی تصرفات و کرامات سرزد ہوتے ہیں۔ یہ واقعات ہزاروں کی تعداد میں تواتر سے روایات ہوئے ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کرامت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات کی پابندی سے اور بغیر تکلیف کے ادائیگی ہو جانا، سفر میں، قیام میں، بیماری میں، صحت میں، فراوانی، خوشی میں، تنگی و غم میں، ہر حالت میں افعال شریعت کی خوش دلی سے ادائیگی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ فرماتے ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف میں قیام پذیر ہوا اور 1 سال کے قیام کے بعد عرض کی، حضرت اس تمام مدت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پوچھا، تم نے اس عرصہ میں مجھ سے کوئی خلاف سنت فعل سرزد ہوتے دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، اس سے بڑی کیا کرامت ہوگی؟ سو استقامت ہی ہے سب سے بڑی کرامت۔ الحمدللہ پیر و مرشد کی ساری زندگی اتباع سنت کا نمونہ تھی، اور یہ سب سے بڑی کرامت ہے جو آپ سے صادر ہوئی۔ آپ کے محبت کرنے والے بھی کچھ عرصہ میں اتباع سنت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس پر اتنا ہی رنگ چڑھتا ہے، حالانکہ کوئی سختی نہ فرماتے، نہ کوئی وعظ لمبے لمبے ہوتے۔ یہ ضرور ہے کہ خلاف سنت عمل دیکھ کر چہرہ مبارک پر ناگواری کے اثرات محسوس ہوتے۔ پیر و مرشد کی ذات بہت ہی صاحب کرامت تھی۔ ہزاروں مریدین ہیں اور تقریباً ہر کوئی اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملہ سناتا ہے۔ یہاں چند واقعات تبرکاً درج ہیں۔ محمد حامد صابری، جو کہ سمن آباد فیصل آباد میں رہائش پذیر ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں مستقل بیمار رہتا تھا، بخار اور پیٹ کا درد رہتا اور کمزور بدن تھا۔ ایک دن حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائیں کہ میں موٹا ہو جاؤں۔ آپ فرمانے لگے، ارے موٹا ہونے میں کیا رکھا ہے؟ میں رونے لگا اور عرض کی، روز بخار آتا ہے اور پیٹ میں درد رہتا ہے، مزدوری کرنا بھی مشکل ہے، روز چھٹی کرنا پڑتی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا،
یہ تو صحیح نہیں کہ بخار آتا ہے، 22 سال گزر گئے ہیں مجھے، کبھی اس وقت سے بخار نہیں آیا اور نہ طبیعت خراب ہوئی، کبھی اپنے کام سے چھٹی نہیں کرنی پڑی۔ شیخ عزیز صاحب پیپلز کالونی فیصل آباد کا بیٹا پیدائشی گونگا تھا۔ ان کی بیگم حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کرتیں۔ ایک دن بہت پریشان تھیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، ارے کیوں پریشان ہے، کوئی گونگا نہیں ہے، تمہیں وہم ہے۔ کچھ دن بعد بچہ خود بخود بولنے لگا، حالانکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ سر سید ٹاؤن کے ایک مرید تھے، ان کی ایک بیوہ رشتہ دار غلام محمد آباد کالونی فیصل آباد میں رہائش پذیر تھی۔ وہ کسی بیماری کا باعث نابینا ہو گئیں۔ وہ اس کو لے کر حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خاتون رونے لگیں کہ ساری عمر پریشانی میں گزری، میں غریب بیوہ تو علاج بھی نہیں کرا سکتی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ بغیر دوا کے بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ پانی منگوا کر کچھ پڑھ کر پانی پلوائے، اس عورت کی فوراً بینائی بحال ہو گئی اور سب لوگ قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اس لیے یہ حضرات اپنا نام لکھوانا نہیں چاہتے۔ حضرت حاجی بشیر صاحب سوتر منڈی کے تاجر ہیں۔ ان کا جوان نواسہ امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ ریڑھ کی ہڈی سے متعلق کسی بیماری کا شکار ہوا، وہاں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس بیماری کا علاج نہیں، آہستہ آہستہ یہ لڑکا بالکل معذور ہو جائے گا۔ وہ پاکستان آیا تو حاجی صاحب اس کو لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ لڑکا کچھ بد اعتقاد قسم کا تھا۔ جب حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی اس کی بیماری کا حال بیان فرما دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ امریکہ میں تو ڈاکٹروں نے انتہائی جدید مشینری پر 6 ماہ تک جانچ پڑتال کرنے کے بعد میری یہ تشخیص کی۔ محمد خالد صاحب اوکاڑا کے رہائشی ہیں، ان کے بہنوئی محمد صابر حضرت صاحب سے بیعت ہیں۔ یہ خط میں بیان کرتے ہیں کہ میرا تعلق اوکاڑا سے ہے۔ میں جو واقعہ تحریر کر رہا ہوں شاید کچھ لوگ اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ کبھی میں بھی ان باتوں کو نہیں مانا کرتا تھا، مگر کچھ ہستیاں ایسی ہوا کرتی ہیں جو ان باتوں کو تسلیم کروا لیا کرتی ہیں۔ یہ 1990 کا ذکر ہے کہ میں ان دنوں اکثر بیمار رہا کرتا تھا اور مجھے ہر وقت بخار رہتا تھا۔ کافی ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر وقتی افاقہ ہوتا، پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ مجھے صابر بھائی نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نعیم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروائی۔ میں پیروں کا کافی مخالف تھا، مگر شاہ صاحب سے ملاقات بڑی خوش کن رہی اور دل کو بڑا اطمینان ملا۔ انہوں نے میرا جسمانی علاج شروع کیا اور ساتھ روحانی علاج بھی۔ میرا بخار ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ میں اکثر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا روحانی علاج بھی آخری مراحل میں ہے۔ میں نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور چلا گیا، مگر شاہ صاحب کی شفقت ہے کہ مجھے نہیں بھولے۔ یہ غالباً اگست کا آخر یا اوائل ستمبر کا ایک دن تھا۔ میں اوکاڑے میں اپنے گھر کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نہ تو میں نیند میں تھا نہ ہی جاگا ہوا تھا۔ ایک غنودگی کا عالم تھا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجھے اچانک نظر آیا کہ دروازہ کھلا ہے اور حضرت شاہ صاحب اندر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر مجھ سے اٹھا نہیں گیا۔ شاہ صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونکا اور میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں کچھ تعویذ تھے۔ مجھے تعویذ دکھا کر فرمایا، بیٹا اب تمہیں کوئی بیماری باقی نہیں ہے، جب تم اٹھو گے تو تمہیں بہت پسینہ آیا ہوا ہوگا، گھبرانا مت۔ اور یہ کہہ کر آپ دروازے سے باہر تشریف لے گئے۔ اس دوران مجھے اپنے گھر والوں کے چلنے پھرنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ میں اسی وقت اٹھا تو مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا اور اس واقعے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور ہر بیماری دور ہو گئی۔ جب کچھ دن بعد میں حاضر خدمت ہوا تو مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے، فرمایا، ڈرے تو نہیں تھے؟ میں نے عرض کی، شاہ صاحب اللہ والوں کی زیارت سے خوشی ہوتی ہے، خوف کب آتا ہے؟ اس کے بعد میں اکثر حاضر خدمت ہوتا اور کبھی کسی بھی اللہ والے کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ خانقاہ شریف کے وضو خانے پر پتھر لگنے کا کام ایک مستری محمد احمد نامی آیا۔ چند دن بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ شخص قادیانی ہے۔ یہ مستری جڑاوالا روڈ کے ایک گاؤں اڈا ورکشاپ کا رہائشی ہے۔ ہم نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ ایک قادیانی مستری کام پر لگ گیا ہے، ہمیں معلوم نہ تھا، اب معلوم ہوا ہے، کل اس کو کام سے نکال دیں گے۔ فرمانے لگے، جب آ گیا ہے تو اس کو جانے کیوں دوں؟ اگلے دن 10-11 بجے کے قریب تشریف لائے اور اس سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ محمد احمد۔ فرمانے لگے، کتنا پیارا نام ہے، جی نہیں کرتا کہ تم جہنم میں جاؤ۔
یہ فرما کر تشریف لے گئے۔ مستری شام کو جب چھٹی کر کے گیا تو 2-3 دن کام پر نہ آیا۔ ہم سمجھے کہ بھاگ گیا ہے۔ جب دوسرے مستری کا انتظام کرنے کے لیے خان صاحب نے عرض کی تو فرمایا ٹھہرو، وہی یہ کام مکمل کرے گا۔ 3 دن بعد وہ آیا، حضرت صاحب کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کی کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ مسلمان ہوا اور سلسلے میں داخل ہو کر کئی دوسرے لوگوں کے لیے باعث ہدایت بنا۔ محمد احمد نے بتایا کہ رات کو جانے کے بعد جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ شاہ صاحب میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ میں نے ان کو صحن میں ایک چارپائی پر بٹھایا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے آخری نبی کا، اللہ کرم کر دے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو طبیعت بڑی بے چین تھی۔ 2-3 دن بے چین رہا، آخر خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کی اولاد نہ تھی، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس طرح ہمارے پیر و مرشد کا فرمان پورا ہو گیا کہ آخری نبی کا کلمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ ایک عیسائی عورت گھر میں صفائی پر ملازم تھی۔ ایک دن وہ صفائی کر رہی تھی، آپ اپنے مصلے پر اشراق پڑھ کر فارغ ہوئے۔ جب والدہ محترمہ ناشتہ لے کر آئیں تو فرمانے لگیں اس عورت بیچاری کی بھی کیا زندگی ہے، یہاں بھی مشقت اور آخرت میں بھی جہنم، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دے۔ کچھ دن بعد وہ عورت مسلمان ہو گئی اور اس کا خاوند اور بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان کی امداد فرمائی تاکہ باعزت پیشہ اختیار کریں۔ ایک دن وابڈا کے ایک بڑے افسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ لاہور سے آئے ہوئے وابڈا کے کوئی افسر تھے، یہ پٹھان تھے۔ جب یہ حضرات بیٹھ گئے تو حضرت صاحب نے ان سے فرمایا خان صاحب آپ کو اپنی کون سی آنکھ پسند ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ دونوں آنکھیں ہی مجھے عزیز ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر میں آپ کی ایک آنکھ کو نقصان پہنچاؤں اور ایک چھوڑ دوں تو آپ اس کو پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اس بات کو منظور کر لوں؟ حضرت صاحب مسکرائے فرمایا یہی معاملہ آل نبی اور ازواج نبی کا ہے۔ سرکار دو عالم کو دونوں سے ہی محبت ہے، سرکار کسی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں فرماتے، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے تو سرکار اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو تو اس سے بھلا حضرت علی کس طرح راضی ہو سکتے ہیں؟ کچھ دیر میں یہ حضرات رخصت ہو گئے۔ ان خان صاحب نے اپنے ساتھی کو بتایا کہ میں مسلکاً شیعہ ہوں، اور جب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بزرگ سید ہیں تو میں نے دل میں سوچا کہ ان سے حضرت فاطمہ اور ام المومنین حضرت عائشہ میں سے کون افضل ہے کے متعلق پوچھوں گا، مگر حضرت صاحب نے تو مجھے سوال کرنے کی بھی مہلت نہ دی۔ ایک صاحب جو کہ ایکسپورٹر ہیں اور افغان آباد فیصل آباد میں رہتے ہیں، مسلکاً اہل حدیث ہیں، ایک دن تنہائی میں کہنے لگے شاہ صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ کس طرح ممکن ہے جبکہ آپ کے وصال کو 1400 سال گزر چکے ہیں؟ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ جن کے دل سرکار کی محبت سے لبریز ہیں اور سرکار کے ہجر میں تڑپ رہے ہیں، سرکار ان پر رحمت فرماتے ہیں، اور جس کو بھی زیارت نہ ہو، جس کے باپ دادا کو زیارت نہ ہوئی ہو، وہ تو یہی کہے گا کہ زیارت نہیں ہوتی۔ یہ فرما کر ان کو درود چشتیہ کی تلقین فرمائی۔ عشاء کے بعد گنبد خضرا کا تصور کر کے 111 بار پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن بعد وہ صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ رات درود پاک پڑھتے پڑھتے ایک دم غنودگی طاری ہوئی اور سرکار نے کرم فرما دیا۔ بالکل سچ ہے کہ سرکار آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت صاحب کے ساتھ پاک پتن شریف بابا صاحب کے مزار شریف پر حاضری کے لیے بھی گئے۔ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا اور سلسلہ میں داخل ہوا اور اس کو زنا کی عادت بد تھی۔ آپ نے اس سے توبہ کرائی اور فرمایا کہ اب اس کے قریب نہ جانا۔ کچھ دن وہ توبہ پر قائم رہا۔ ایک دن دوستوں نے مجبور کرنے پر لاہور چلا گیا۔ جب ایک عورت کے پاس تنہائی میں گیا اور فعل بد کا ارادہ کیا تو اچانک اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور وہ عورت خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسی وقت باہر نکلا اور فیصل آباد روانہ ہو گیا۔ صبح کو خدمت میں حاضر ہو کر قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا تھپڑ کھا کر ہی بعد آیا۔ اب اس نے سچے دل سے توبہ کی، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ حج کیے۔ ان حاجی صاحب کا پکوان شہر میں بہت مشہور ہے۔ ایک جوان احسن پیپلز کالونی فیصل آباد کا مقیم بیت ہوا۔ یہ بیان کرتا ہے کہ مجھے شراب نوشی کی عادت تھی، کئی بار توبہ کی مگر پھر توبہ اس فعل میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ کسی محفل میں گیا اور بہت زیادہ پی کر آیا۔ جب دوست گھر چھوڑ کر گئے تو مدہوش تھا۔ جب اپنے بستر پر لیٹا تو ایک دم حضرت صاحب تشریف لے کر آ گئے اور فرمانے لگے احسن تیری توبہ کا وقت آ گیا ہے، اور ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف لے گئے اور وہاں توبہ کرائی۔ جب آنکھ کھلی تو نشہ کا اثر بالکل نہ تھا۔
صبح حاضر خدمت ہوا تو حضرت صاحب فرمانے لگے اب پکی توبہ ہوئی ہے۔ یہ رونے لگا اور دست بوسی کے بعد عرض کی یہ سب آپ کی شفقت ہے اور انشاءاللہ اب توبہ کبھی نہ ٹوٹے گی۔ آپ کے چند مرید جاپان میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے، جن میں سے ایک لڑکا ظفر اقبال جڑاوالے کا تھا۔ وہاں وہ جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں کام کرنے والے ایک چائنیز لڑکی ایک دن بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہر ہفتے میری کچھ رقم چوری ہو جاتی ہے اپنے گھر سے۔ میں یہاں نوکری کرنے آئی ہوں کہ کچھ رقم جمع کر سکوں، مگر کچھ عرصہ سے ساری بچت چوری ہو جاتی ہے۔ اس لڑکے کو ترس آیا، اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اپنے پیر صاحب سے دعا کے لیے کہوں گا۔ اس نے وہاں سے پاکستان حضرت صاحب کو فون کیا۔ آپ نے اس لڑکی کا نام دریافت فرمایا اور اس نے عرض کیا۔ 2-3 دن بعد وہ لڑکی بڑی خوش اس لڑکے کے پاس آئی اور بتایا کل رات میں جب سوئی تو خواب میں ایک سفید لباس اور سفید داڑھی والے صاحب آئے اور انہوں نے میرے کمرے میں رہنے والی ایک لڑکی کی الماری کھول کر وہاں ایک ڈبہ دکھایا اور کہا کہ تمہاری رقم اس لڑکی نے چرائی ہے اور اس جگہ رکھی ہے۔ صبح میں نے اس لڑکی سے رقم کی بابت پوچھا تو وہ نہ مانی۔ جب میں نے اس کی الماری کھلوائی تو وہ ڈبہ وہاں پڑا تھا اور اس میں میری ساری رقم موجود تھی۔ اس طرح مجھے اپنے چور کا بھی پتہ چل گیا اور رقم بھی مل گئی۔ جب اس لڑکی کو حضرت صاحب کی تصویر دکھائی تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں یہی تھے جو میرے خواب میں آئے تھے، مگر وہ بڑی حیران تھی کہ یہ تو مجھ سے چائنیز زبان میں بات کر رہے تھے۔ النجف کالونی فیصل آباد کے محمد صغیر صاحب حضرت صاحب سے بیعت تھے۔ وہ بسلسلہ تعلیم آسٹریلیا چلے گئے۔ جاتے ہوئے حضرت صاحب نے ان کا لباس سے مبارک مانگ کر لے گئے۔ وہاں ایک جنوبی افریقہ کا ہندو لڑکا ان کا دوست بنا۔ ایک دن انہوں نے اس سے حضرت صاحب کے لباس مبارک کا ذکر کیا۔ اس نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اس کو لباس دکھایا تو وہ کافی دیر لباس کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ رات مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ کچھ دن بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں حضرت صاحب کی تصویر دیکھی تو فوراً پہچان گیا کہ ہاں یہی بزرگ تھے جو میرے خواب میں آئے تھے۔ حاجی احسان الہی صاحب جو کہ گلبرگ کالونی فیصل آباد میں مقیم ہیں اور سوتر منڈی کے ایک تاجر ہیں، آپ کا حاجی صاحب کا اب انتقال ہو چکا ہے، کہ مجھے عرصہ دراز سے کسی اللہ کے ولی کی تلاش تھی۔ اکثر بزرگوں کے پاس جاتے مگر کہیں بھی دل کو تسلی نہ ہوتی۔ ایک دن ساہیوال گیا اور جن استاد سے قرآن پاک پڑھا تھا انہیں بتایا کہ انہوں نے مجھے ایک تسبیح پڑھنے کو بتائی اور فرمایا کہ 3 رات لگاتار یہ پڑھ کر سو جاؤ، خواب میں تمہیں اشارہ ہو جائے گا۔ میں نے 3 دن یہ عمل پڑھا۔ تیسری رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا بیٹا زبیر اپنی فیکٹری کے باہر کھڑے ہیں کہ ایک بزرگ سفید کار میں تشریف لائے ہیں۔ لوگ کہنے لگے شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ ان بزرگ نے کار ہماری فیکٹری کے سامنے کھڑی کی اور باہر تشریف لے آئے۔ اور گاڑی کی چابی میرے بیٹے زبیر کو دے کر فرمانے لگے یہ لو بیٹا تمہارے لیے یہ گاڑی لایا ہوں، اور میرا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری میں لے آئے اور فرمانے لگے آؤ میں دیکھتا ہوں تمہاری فیکٹری کیوں نہیں چلتی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے لگن لگ گئی کہ بزرگ کی زیارت تو ہوئی ہے مگر یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ کچھ دن اسی پریشانی میں کٹ گئے۔ ایک دن میرا دوست حافظ بشیر آیا اور کہنے لگا حاجی صاحب مجھے ایک بزرگ کا معلوم ہوا ہے اور میں ان سے مل کر آیا ہوں، کسی دن آپ کو بھی ملاقات کے لیے لے جاؤں گا۔ میرا دل یہ سن کر بے چین ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آج ہی ان سے ملاقات کے لیے لے کر چل۔ اس نے کہا کہ رات ہونے والی ہے، شاید وہ ملاقات نہ فرمائے، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ مجھے لے کر گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت صاحب اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے جا چکے تھے۔ جب ان کے صاحبزادے نے ہماری آمد کا بتلایا تو فرمانے لگے کہ ان کو لے آؤ، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو یہ وہی بزرگ تھے جن کی مجھے زیارت خواب میں ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد جمعۃ المبارک تھا۔ میں زبیر کو اپنے ساتھ خانقاہ شریف لے کر آیا۔ آپ محفل کے بعد زبیر کو اپنے پاس بلا کر فرمانے لگے بیٹا زبیر آپ کو کار چلانی آتی ہے؟ ہم نے آپ کو کار دے دی ہے، حالانکہ خواب والی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی تھی۔ اگلے جمعہ میں نے حاضری دی اور ذکر کے بعد سوچا کہ حضرت صاحب کو بتاؤں کہ میرا کیا معمولات ہیں اور جن چیزوں کی وہ اجازت دیں وہ پڑھتا رہوں، باقی چھوڑ دوں۔ جب حجرہ شریف میں حاضر خدمت ہوا حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ فجر کے بعد یہ پڑھو، ظہر کے بعد یہ، اسی طرح سارے دن کے معمولات مجھے بتا دیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ حضرت صاحب نے میری بات تو سنی ہی نہیں،
اور واپس آ گیا۔ اگلے دن حافظ بشیر ملا تو میں نے اس کو یہ معاملہ بتایا تو وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ آپ کے آنے کے بعد میں حاضر خدمت ہوا تھا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حاجی صاحب نے تو سارا دن بھی بڑی پڑھائی کرتے ہیں اور میری ساری پڑھائی حافظ نے بتا دی، حالانکہ یہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت صاحب کو تو بہت زیادہ کشف القلوب ہے اور میں بہت محتاط ہو کر حاضر خدمت ہونے لگا۔ کچھ دن بعد حضرت صاحب نے شفقت فرمائی اور مجھے اور میرے سارے بیٹوں کو داخل سلسلہ فرمایا۔ ایک دن میں صبح کو حاضر خدمت ہوا۔ جب خانقاہ میں داخل ہوا تو جلیل خان صاحب ناراض ہونے لگے کہ صبح ہی صبح آ جاتے ہو، ابھی حضرت صاحب کے ملاقات کا وقت نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں انتظار کر لیتا ہوں، ناراضگی کس بات کی ہے؟ اتنے میں حضرت صاحب حجرہ مبارک سے آواز آئی، خان صاحب ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر میں خان صاحب آئے اور کہنے لگے چلو حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ صبح صبح مجھے ڈانٹ پڑوا دی۔ جب میں خان صاحب کے ساتھ حجرہ میں داخل ہوا تو حضرت صاحب خان صاحب سے فرمانے لگے دیکھو باہر گلی میں ایک آدمی مظفر گڑھ سے آ رہا ہے، اس کو بھی اندر بھیج دینا، باہر نہ روک دینا۔ اتنے میں حاجی شبیر مظفر گڑھ والا آ گیا اور خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ دن بعد 12 ربیع الاول تھی، میں حاضر خدمت ہوا۔ حضرت صاحب نے فرمایا لنگر میں حصہ ڈالو۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے اور وہ بھی میں کسی سے ادھار لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور وہ لنگر کے لیے پیش کر دیے۔ حضرت صاحب بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت صاحب نے مجھے حاجی عبدالرحمن کہہ کر آواز دی۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میری فیکٹری بھی چل پڑی۔ اس کے بعد دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوئی، کئی بار حج و عمرہ کی حاضری نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پیر و مرشد کی دعا سے گاڑی بھی عطا فرمائی۔ حضرت صاحب سے بیعت ہونے کے کچھ ماہ بعد حضرت صاحب نے وصال فرمایا۔ اب دل بھی پھر پریشان ہوا۔ انہی دنوں میں خواب میں دیکھا کہ خانقاہ شریف میں حاضر ہوا ہوں تو سامنے حضرت صاحب تشریف فرما ہیں۔ جب آگے بڑھتا ہوں تو وہ فروخ شاہ صاحب ہیں۔ جب قریب پہنچا تو پھر حضرت صاحب بن گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے دیکھو میں کہیں نہیں گیا، یہ میں یہیں ہوں، یہیں رہنا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میرا اعتقاد پکا ہو گیا۔ حاجی جلیل صاحب کا بھانجا شاہد خان اٹلی جانا چاہتا تھا، کوئی سبب نہیں بنتا تھا۔ ایک دن حاضر خدمت ہو کر عرض کی، بہت پریشان تھا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، کوئی جائے یا نہ جائے تو ضرور جائے گا اور ایک شخص بغیر پیسے لیے تجھے لے جائے گا۔ آپ کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ایسا ہی ہوا، اچانک سبب بنا اور بغیر خرچ کیے وہ اٹلی پہنچ گیا۔ اللہ دتا صابری ڈھڈی والا فیصل آباد میں رہائش پذیر ہے، اینٹوں اور سیمنٹ کا کاروبار ہے۔ اس کی بیوی کو ایک شب خواب میں حضرت صاحب کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس کو ایک موتیے اور ایک گلاب کا ہار دیا۔ صبح کو وہ اپنے خاوند کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا ہم نے تم کو 2 ہار دیے ہیں، وہ تم کو جلد ہی ملیں گے۔ آپ کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جڑواں بچے عطا فرمائے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پیدائش کے اگلے دن خواب میں حضرت صاحب کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا لڑکے کا نعیم رکھنا۔ اس نے اللہ دتا کو یہ خواب بتایا اور وہ خانقاہ میں حاضر ہوا اور آزمائش کی غرض سے سجادہ نشین سید فروخ شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ بچوں کا نام کیا رکھوں۔ انہوں نے فرمایا بیٹے کا نام نعیم رکھ دیا، بچی کا نام جو مرضی رکھو۔ اس نے فوراً قدم بوسی کی اور اس کا اعتقاد مزید بڑھ گیا۔ مرزا ریاض لاہور سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ فیصل آباد آیا، اپنے بچے حاجی احسان صاحب کے گھر چھوڑ دیے اور خود میاں بیوی حضرت صاحب کی حاضر خدمت ہوئے۔ کچھ دیر بعد حضرت صاحب نے فرمایا اچھا اب آپ لوگ جاؤ۔ وہ دونوں کہنے لگے حضرت صاحب ابھی دل نہیں کرتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا بچے پریشان ہو کر رو رہے ہیں، جاؤ۔ جب وہ حاجی صاحب کے گھر آئے تو سب بچے رو رہے تھے۔ اس کے اولاد نرینہ نہ تھی، 5 بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت صاحب آخری دنوں میں حالت استغراق میں تھے، ایک دن یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا لے کر تمہیں دیا ہے، جلد ہی ملے گا۔ حضرت صاحب کے وصال کے بعد اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، ایک بچہ جس کے سر پر سبز پگڑی بندھی ہوئی ہے اس کی گود میں دیا ہے۔ کچھ دن بعد اس امید ہوئی اور جب زچگی کا وقت قریب آیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بڑا آپریشن ہوگا۔ یہ لوگ کینیڈا منتقل ہو چکے تھے۔ مرزا ریاض بڑا پریشان ہوا کہ اس دیار غیر میں کس طرح میں دیکھ بھال کروں گا اور بچوں کو سنبھالوں گا۔ پریشانی کے عالم میں شجاع شریف پڑھنے لگا اور آنکھیں بند کر کے حضرت صاحب کا تصور کیا۔ اسی اثنا میں اس پر غنودگی طاری ہوئی تو دیکھا کہ حضرت صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فکر نہ کرو،
ہم اپنی بیٹی کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد بالکل نارمل زچگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔ 1990 میں ایک پٹھان گھنٹہ گھر فیصل آباد کے بازار بنیان بیچتا تھا۔ اس نے کسی سے آپ کا ذکر سنا، وہ حاضر خدمت ہوا اور بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے اس کو بیعت فرمایا۔ بیعت کے بعد اس نے عرض کی کہ پیر صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ میرے مقدر کا ہے مجھے مل رہا ہے، بس آپ میرے حج کی دعا فرما دیں۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ کچھ دن کے بعد اس کا ایک رشتہ دار آیا اور اس کو عمرہ کا ویزا پر مکہ شریف لے گیا۔ اس غریب کے پاس تو کوئی پیسہ نہ تھا۔ شرط یہ طے ہوئی کہ یہاں کما کر اس رشتہ دار کا قرضہ ادا کرے گا۔ نوکری کوئی نہ ملی۔ آخر حرم شریف کے سامنے ایک بازار مسفلہ ہے، وہاں اس نے بنیان اور موزے بیچنے شروع کیے اور جو خرچہ پاکستان میں اپنے گھر دیتا تھا وہ پاکستان بھیجنا شروع کر دیا۔ باقی بچت سے قرضے کی ادائیگی کرنی شروع کی۔ کچھ ماہ بعد حج آ گیا، اس نے حج ادا کیا۔ جس دن اس نے اپنے رشتہ دار کا قرضہ ادا کیا، اس کے کچھ دن بعد سعودی پولیس نے اس کو پکڑ لیا، کیونکہ اس کا قیام غیر قانونی تھا، اور سرکاری ٹکٹ پر پاکستان واپس روانہ کر دیا۔ اس طرح عبداللہ خان کو حج نصیب ہوا، اسی کام میں، اور اتنی آمدن جو پاکستان میں تھی نصیب ہوئی۔ اس طرح اللہ کے کامل ولی کی دعا سے اس کا کام ہوا۔ محمد چراغ، جو کہ ربانی کالونی فیصل آباد کا رہائشی ہے، لوہے کے دروازے اور گرل بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے جب پہلا بچہ ہونے والا تھا، دونوں میاں بیوی دعا کے لیے حاضر ہوئے کہ حضرت صاحب بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی، آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہیں 6 بیٹے عطا فرمائے گا۔ جب وہ خوش رخصت ہونے لگے تو فرمایا اور سنو، ایک بیٹی بھی ہوگی، اس کا خیال رکھنا۔ الحمدللہ محمد چراغ کے 6 بیٹے ہیں اور 2005 میں بیٹی بھی عطا ہوئی۔ 1989 میں جب حضرت صاحب النجف کالونی میں رہائش پذیر تھے تو تمام سلسلے کی محافل فاروقیہ مسجد میں کی جاتی تھی۔ جب شب برات کی رات آئی تو وہاں کے سبزی فروش کا چھوٹا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت صاحب میری خواہش ہے کہ آج رات کی محفل کے بعد سحری کے وقت سبز چائے بنوا کر لاؤں، مگر غریب آدمی ہوں، زیادہ چائے بنوا کر نہیں لا سکتا، صرف 1 فلٹر بنوا سکتا ہوں، اور وہاں سینکڑوں آدمی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ جتنی چائے آسانی سے بنوا کر لا سکتے ہو لے آؤ۔ وہ 1 فلٹر سب چائے کا لے آیا۔ حضرت صاحب نے بڑے صاحبزادے ندیم شاہ صاحب کی ذمہ داری لگائی کہ خود لوگوں کو چائے پلانی شروع کرو۔ وہ سبز چائے جو 60-70 لوگوں کے لیے بنی تھی، سینکڑوں لوگوں نے پی۔ بعد میں اہل محلہ اپنے گھر سے برتن لانے لگے اور بھر بھر کر چائے لے گئے۔ نماز فجر کے بعد وہ فلٹر گھر آیا۔ جب شام کو افطار کا وقت ہوا تو ٹوٹی کھولی تو اندر سے گرم چائے نکلی۔ سب بڑے حیران ہوئے۔ افطار کے بعد صاحبزادہ صاحب نے فلٹر کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا کہ کتنی چائے موجود ہے، تو وہاں کچھ بھی نہ تھا اور فلٹر بالکل خالی تھا۔ حضرت صاحب کی اکثر کوشش ہوتی تھی کہ کسی مرید کے گھر نہ جائیں، مگر کچھ مریدین سے بہت ہی شفقت کا معاملہ تھا۔ ان میں سے ایک حاجی شیخ محمد اصغر صابری ہیں۔ ان کے بچے کا عقیقہ ہوا تو یہ دعا کے لیے حضرت صاحب کو اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ان کے سارے رشتہ دار جمع تھے۔ دعا کے بعد کھانا شروع ہوا۔ جب پہلی محفل کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ چکن پیس ٹب میں بمشکل 25-30 بڑے ہیں، جبکہ ابھی آدھے سے زیادہ مہمان کھانا کھانے والے باقی ہیں۔ انہوں نے فوراً حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ٹب کے اوپر کپڑا ڈال دو اور کپڑا ہٹائے بغیر اس سے چکن پیس نکال کر ڈشوں میں رکھتے رہو۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ سب مہمانوں کو کھانا کھلایا اور کوئی کمی نہ آئی۔ مہمانوں کے فارغ ہونے کے بعد جب ٹب کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اندر وہی 25-30 پیس باقی تھے۔ یہی شیخ اصغر صاحب جب پہلے عمرے پر گئے تو مدینہ پاک میں جنت البقیع میں شہدائے بدر کے مزارات پر جب حاضر ہوئے تو وہاں ان کو کھلی آنکھ سے حضرت صاحب کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ حضرت صاحب شہداء کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ خانقاہ شریف میں بھی جتنا بھی لنگر پکا، جتنے مرضی اللہ کے مہمان آ گئے، کبھی لنگر میں کمی نہ ہوئی۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ لنگر کے سالن کا دیگچہ دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ سب کو کیسے پورا ہوگا، مگر سینکڑوں لوگ پیٹ بھر کر لنگر کھا جاتے ہیں مگر کمی نہیں آتی۔ حضرت صاحب نے آخری ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے دن دعا کے بعد اعلان فرمایا کہ سب لوگ لنگر کھا کر بھی جائیں اور گھر بھی لے کر جائیں۔ انتظامیہ کے لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کیسے پورا ہوگا۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ لنگر کھانے کے بعد اپنے گھروں کو لنگر لے کر بھی گئے، پھر بھی بریانی زردہ بچ گیا۔
جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ڈھیر لگ جاتے۔ فتوحات غیبی کی بہت برکت تھی، آپ جمع رکھنے کے قائل نہ تھے، ضرورت کے مطابق چیز استعمال کر کے تقسیم فرما دیتے۔ شام کو ایک ڈاکٹر نے ناشتے میں سیب کھانا تجویز کیا، صبح سے دیکھا کہ جو آ رہا ہے سیب لیے آ رہا ہے، سیبوں کا ڈھیر لگ گیا اور کبھی بھی کمی نہ آئی۔ ایک حکیم صاحب ملنے آئے تو کہنے لگے حضرت کم خوراکی کی وجہ سے کمزوری اور خشکی بڑھ گئی ہے، دیسی گھی استعمال فرمانا شروع کر دیں۔ اگلے دن سے دیسی گھی کی آمد شروع ہو گئی۔ دیہات کے رہنے والے تو لائے مگر شہری لوگ بھی دیسی گھی لے کر خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اسی طرح شدید گرمی میں آپ جو کسی نے لا کر دی پی کر سکون محسوس کیا۔ اسی طرح شدید گرمی میں کسی نے آب جو لیمن مارٹ جو آج کل کے نام سے مشہور ہے آب جو لا کر دی، وہ پی کر سکون محسوس کیا۔ ایک دن اپنے پیسوں سے منگوائی، اس کے بعد مستقل اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ سردیوں میں ایک صاحب ملنے آئے، انہوں نے ٹویٹ کا انگریزی کوٹ پہن کر سوٹ پہن رکھا تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہ کافی گرم کپڑا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرم تو ہے مگر قیمتی بھی ہے، اس کا صرف کوٹ پینٹ ہی بن سکتا ہے۔ آپ مسکرا کر چپ ہو گئے۔ چند دن بعد اندر ہی 2 اصحاب ٹویٹ کا کپڑا آپ کے شلوار کرتے کے لیے لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کا شلوار کرتا بنوایا۔ اتفاقاً ایک دن آپ وہ پہنے بیٹھے تھے کہ وہی صاحب آ گئے اور ٹویٹ کا کرتا شلوار دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ فرمانے لگے بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر چیز مسخر کر دی ہے، یہ تو صرف کپڑا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ایک مجاہد آپ سے ملنے آیا تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا آپ کی جسامت میرے جتنی ہی ہے۔ یہ کہہ کر ٹویٹ کا سوٹ ان کو ہدیہ کر دیا اور فرمایا آپ کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، افغانستان میں تو بہت سردی ہوتی ہے۔ آغاز میں محفل ذکر کے بعد مٹھائی اور پھل پیش کیے جاتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرا اور کچھ دوستوں کا دل کرتا ہے کہ ذکر کے بعد ہم دال روٹی کا لنگر پیش کیا کریں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ 3-4 جمعے کے بعد ان صاحبان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، معذرت کرنے لگے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا معذرت کی ضرورت نہیں، درویش کا لنگر صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا سکتا ہے، کوئی بادشاہ بھی یہ لنگر نہیں چلا سکتا۔ اور اب لنگر بند نہیں ہوگا اور لنگر جاری رہا۔ اب سینکڑوں لوگ لنگر کھاتے۔ ایک دن فرمانے لگے یا اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ آپ کا ذکر کرنے والوں کو دال روٹی کھلاؤں، کرم کیجئے۔ کشادگی فرمائے۔ اس کے بعد سے دن بدن لنگر بہترین سے بہترین ہوتا گیا اور دال کبھی نہیں پکی۔ بڑے صاحبزادہ ندیم شاہ صاحب کی شادی دسمبر میں ہوئی۔ بارات کی واپسی کے بعد بارش شروع ہو گئی، انتہائی تیز بارش ساری رات ہوتی رہی۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد باہر صحن میں تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا باری تعالیٰ آج بچے کا ولیمہ ہے، کرم کیجیے۔ اشراق تک بارش رک گئی، سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا۔ جس جگہ شامیانے لگنے تھے وہ جگہ کچی تھی، وہ جگہ خشک ہو گئی اور بہترین ولیمہ ہوا۔ جب چھوٹے صاحبزادے کاشف نعیم مرحوم کی شادی ہوئی، جولائی کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد دعا فرمائی، مغرب تک بادل آ گئے اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ولیمہ رات کا تھا، رات تک بہترین موسم ہو گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، کافی دن سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ حاجی اسد اللہ خان صاحب نے بارش کی دعا کے لیے عرض کیا، آپ خاموش رہے۔ جب انہوں نے دوبارہ عرض کی تو ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہم تو آپ کی رضا میں راضی ہیں، یہ اسد خان بارش کی درخواست کر رہا ہے، کرم فرما دیجیے۔ 1.5-2 گھنٹے بعد بادل آ گئے اور خوب بارش ہوئی۔ ایک بار سخت گرمی تھی، حاجی احسان صاحب حاضر خدمت ہوئے اور بارش کی دعا کے لیے عرض کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ انہوں نے عرض کی چھوٹے بچے بھی بہت پریشان ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تو جاؤ اپنی فیکٹری کے روشن دان صحیح کرا لو۔ اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ ایک بار شب برات میں سحری کے لنگر میں حلوہ پوری گرم گرم تیار ہو کر تقسیم ہو رہی تھی۔ حضرت صاحب گھر میں اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ یہاں خانقاہ میں کسی شخص نے لنگر کھلانے والے ایک شخص سے کہا کہ یہ پوریاں ٹھنڈی ہیں، لنگر خانے سے گرم پوریاں لا دیں۔ یہ صاحب کچھ تیز طبیعت کے ہیں، کہنے لگے ٹھنڈی کھانی ہیں کھاؤ ورنہ نہ کھاؤ۔ ابھی یہ کہہ کر واپس مڑے ہی تھے، حضرت صاحب ننگے پیر حجرے سے باہر تشریف لے آئے اور انتہائی جلال سے فرمانے لگے میرے بچے ٹھنڈی پوریاں کیوں کھائیں، ان کو فوراً گرم گرم پوریاں لا کر دو۔ صاحبزادہ فروخ شاہ صابری بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کا مطب جب حمید چوک میں تھا، اس کے برابر حاجی رفیق کی دکان تھی۔ اس کا ایک بیٹا ذہنی طور پر کمزور تھا۔ ایک دن اچانک وہ لڑکا جس کا نام شہزاد تھا گھر سے نکلا اور لاپتہ ہو گیا۔ بڑا تلاش کیا، اخباروں اور ٹی وی گمشدگی کے اشتہار دیے،
مگر نہ ملا۔ حاجی رفیق کا معمول تھا کہ صبح و شام حضرت صاحب کے مطب کے سامنے جھاڑو دے کر پانی کا چھڑکاؤ کرتا۔ ایک دن میں مطب پر بیٹھا ہوا تھا، بعد عصر کا وقت ہے، حاجی رفیق مطب کے سامنے جھاڑو دے رہا تھا۔ مجھے میاں شیر محمد صاحب کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دن وہ مسجد میں تشریف فرماتے اچانک فرمانے لگے، اسی بات پر قائم رہنا۔ مریدین نے دریافت فرمایا، حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ ہماری مسجد کے سامنے جو عورت جھاڑو دیتی تھی کل رات وہ مر گئی ہے، آج اس کی تدفین ہوئی۔ جب منکر نکیر اس سے سوال جواب کرنے آئے تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو میاں شیر محمد صاحب کی چوڑی ہوں، جمع دار ہوں۔ میں نے کہا کہ اسی بات پر قائم رہنا، انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ جب یہ واقعہ مجھے یاد آیا میں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ وہ بھی تیرے ولی کے گھر کے سامنے جھاڑو دیتی تھی، یہ بھی تیرے ایک ولی کے گھر کے سامنے جھاڑو دیتا ہے، آپ کرم فرما دی اس کا بیٹا اس کو مل جائے۔ اگلے 2 دن حاجی رفیق کی دکان بند رہی۔ تیسرے دن وہ اپنے بیٹے کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ پوچھنے پر بتایا کہ روڑی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو میرا ایک جاننے والا جو ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس کی نظر پڑی کہ لڑکا اسٹیشن پر بیٹھا ہے۔ اس نے وہاں سے فون کیا، میں جا کر لے آیا ہوں۔ اس طرح اللہ کریم نے اس کا بیٹا 6 ماہ بعد اس کو ملا دیا۔ ہمارے پیر و مرشد قبلہ عالم کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ سلسلے میں داخل ہونے والے اکثر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ بے شمار لوگوں کو دوران ذکر سرکار کی زیارت ہوئی، مگر شرط یہ ہے کہ شریعت کی مکمل پابندی، عشق نبی کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنا، اور آج بھی الحمدللہ یہی کیفیت ہے کہ جو سلسلے میں داخل ہوتا ہے اس میں شریعت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حاجی جمیل خان صاحب اٹلی میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے جب حضرت صاحب بیمار تھے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک روشنی کا راستہ بنا ہوا ہے، جس پر چڑھ کر یہ آسمان تک پہنچے تو دیکھا کہ خوبصورت مرد اور عورتیں گلاب کے پھولوں کے ہار لیے کھڑی ہیں اور کسی کے استقبال کی تیاری ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ایک اللہ کا دوست یہاں آ رہا ہے، اس کے استقبال کے سلسلے میں تیاری ہو رہی ہے۔ کچھ دیر میں دیکھا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یہ ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں۔ ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے فوراً پاکستان فون کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب کا وصال ہو گیا۔ 2003 میں جمیل خان صاحب کا پاکستان میں خالی پلاٹ تھا، انہوں نے یہاں مکان بنانے کا ارادہ کیا۔ رات کو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور سو گئے۔ رات کو ہی حضرت صاحب کی زیارت ہوئی، آپ اس پلاٹ پر کھڑے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مکان شروع کرو، اللہ آسانی فرمائے گا۔ حاجی محمد اصغر صابری محکمہ انہار کے ایکسین صاحب کا سرگودا میں رہائش پذیر ہیں اور سلسلہ کے سرگودا شہر کے امیر۔ ان کے سرگودا شہر کے ایک بزرگ میاں عبدالرشید سے تعلقات تھے۔ ان کو کسی بزرگ شیرازی صاحب اویسی فیض تھا، جن کی روح سے ان کا ہر جمعرات کو رابطہ ہوتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ چودھری حضرت صاحب کے پیر و مرشد علیل ہیں۔ جس جمعے کو حضرت صاحب کا وصال ہوا انہوں نے اس کی صبح کو ان کی رہائش پر فون کیا۔ ملازم نے کہا کہ چودھری صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ رات کو انہوں نے دوبارہ فون کیا۔ جب چودھری صاحب نے فون سنا تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو میاں عبدالرشید نے کہا کہ جب بوقت تہجد شب جمعہ کو میں شیرازی صاحب کی روح سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا آج کوئی بات نہ ہوگی، میں جلدی میں ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت صاحب کس بات کی جلدی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج تمام بزرگان کی ارواح فیصل آباد میں جمع ہو رہی ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ ایک اللہ کے دوست کی روح کو ہم نے آسمانوں پر لے کر جانا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میرے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ چودھری صاحب کے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا۔ انہی دنوں میں چودھری صاحب کا ایک رشتہ دار عمرے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو چودھری صاحب سے ملنے آیا تو کہنے لگا چودھری صاحب مسجد نبوی میں آپ کے پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، میں باہر آ رہا تھا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ 10 یا 11 محرم کا واقعہ ہے، حالانکہ 10 نومبر کو حضرت صاحب کا وصال ہو چکا تھا اور ان صاحب سے مدینہ شریف میں ملاقات ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ مستری محمد احمد نے وصال کے کچھ دن بعد خواب میں دیکھا کہ وہ مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے آیا ہے تو حضرت صاحب مزار شریف کے پاس کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اس کتاب کی پیروی کرو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ماسٹر محمد منظور خان صاحب سمن آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا کہ روز قیامت قائم ہو چکا ہے، لوگ حساب کتاب کے لیے جمع ہیں،
ایک گروہ بغیر حساب کے ایک دروازے سے ایک باغ میں داخل ہو رہا ہے جس میں انبیاء، صحابہ اور اولیاء شامل ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بھاگ کر حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت صاحب کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے یہ مقام اس کتاب کی برکت سے ملا۔ آپ زندگی بھر دین کی تبلیغ میں مصروف رہے اور وصال کے بعد بھی اسی فکر میں ہیں، اور اکثر مریدین نے ان سے ملتے جلتے خواب سنائے ہیں۔ مزارات کو بوسہ دینے ان کا طواف کرنے سے اور وہاں پر غیر شرعی حرکات کرنے سے ہمیشہ منع فرماتے رہے۔ وصال کے بعد کچھ لوگ ان حرکات میں مبتلا ہوئے۔ جب ایک دن جمعہ کے ذکر کے بعد اعلان ہوا کہ آئندہ کوئی شخص مزار شریف کو بوسہ نہ دے اور نہ طواف کرے، تو کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمیں خواب میں حضرت صاحب کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ایسی حرکات کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حاجی جلیل خان صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، جلیل خان، لوگ میری قبر کو چومتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے سرکار دو عالم کی محفل میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ان لوگوں کو منع کرو کہ میری قبر پر آ کر غیر شرعی حرکات نہ کیا کرے۔ اسی طرح ایک مرید کے خواب میں آ کر فرمایا، جاؤ فروخ شاہ سے کہو کہ عشاء کی نماز کے بعد میری قبر پر کوئی نہ آیا کرے، میرے معمولات میں فرق پڑتا ہے۔ چشتی سلسلہ کے بزرگان کے مزارات عشاء کی اذان کے ساتھ تہجد تک بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں اس معمول کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، آپ نے آ کر اس کی پابندی کا حکم فرمایا۔ محمد ضیاء الحق جو نثار کالونی فیصل آباد کا رہائشی ہے اور کئی سال طائف سعودیہ میں مقیم رہا، پلاسٹر آف پیرس کی چھت بنانے کا ماہر، وہ پاکستان اور آیا اور صاحب سجادہ سید فروخ شاہ چشتی صابری کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ اس کے اولاد نہیں تھی۔ اس نے عرض کی کہ میں تربت شریف کی چھت بنانا چاہتا ہوں، میٹیریل آپ منگوا دیں، مزدوری میں کوئی نہیں لوں گا، بس ایک درخواست ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، بزرگ دعا فرما دیں گے مجھے اولاد مل جائے گی۔ اس نے چھت بنانے کا کام شروع کیا۔ ایک دن بڑا پریشان آیا اور کہنے لگا، کل میرے سسرال والے اپنی بیٹی کو لے گئے، وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی صحت مند ہے، تیری وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، یہاں تو کام ہی دوسرا ہو گیا۔ سجاد صاحب مسکرائے اور کہا کہ اپنے کام پر لگا رہ، جو بزرگوں کا کام ہے وہ خود کریں گے۔ کچھ دن بعد سسرال والوں سے صلح ہو گئی۔ اس نے بڑی محنت سے چھت تیار کی۔ چھت مکمل ہونے سے پہلے اس کی بیوی امید سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا۔